کہ آپ اگر اس پچھلی صدی میں 20ویں پوری صدی میں جو بہت ممتاز شارع ہیں اسلام کے اور جنہوں نے اپنے قلم اور اپنی زبان اور اپنی صلاحیتوں کے اعتراف پر لوگوں کو مجبور کر دیا اور مسحور کن اثرات مرتب ہوئے، ان میں ایک اور بھی شخصیت تھی جو تقسیم سے پہلے بھی اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد بھی چند ایک جو بہترین لکھنے والوں میں سے تھے وہ تھے۔ ان کی قلم نے ہمارے اس ملک کے ان ممتاز علمی حلقوں کو متاثر کیا جن لوگوں پر مغرب کی گہری چھاپ تھی، اور انہوں نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ قرآن کریم کی تحقیق میں صرف کیا اور بہت سی کتابیں قرآن کریم ہی کے موضوع پر لکھی۔ اور اگر کسی شخص نے اسلام کے مختلف فرقوں اور مخالفانہ نظریات کے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو تو وہ ان کے قلم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی اور بہت سی چیزیں انہوں نے تحریر کی، اور قرآن کریم میں خاص طور سے انہوں نے لغت پہ لکھا اور لغات القرآن کے نام سے کئی جلدوں پر مشتمل ایک کتاب سامنے آئی۔ ابواب القرآن لکھا، مفہوم القرآن کو لکھا، انسان نے کیا سوچا، سلیم کے نام خطوط، شاہکار رسالت، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے، انسانیت کی معراج یا معراج انسانیت، تقدیر، اتنا کچھ انہوں نے لکھا کہ جدید تعلیم یافتہ افراد جن کو پڑھنے کا چسکا کم سے کم تھا، ان حلقوں میں وہ کتابیں بہت مقبول ہوئیں، اور ان حلقوں میں اسلام کو شکل کے طور پر ہی صحیح اور قرآن کریم کو مطالعے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک یہ رسائی ہوئی، اور وہ لوگ عمومی طور پر قرآن کریم کو کئی بار پڑھنے لگے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی طرح ان صاحب نے ایک بہت بڑی شخصیت کے خلاف مضامین لکھے، اور وہ بڑی شخصیت جس کا نام اکثر لوگ بھول چکے ہیں نیاز فتح پوری صاحب کی تھی۔ اور نیاز فتح پوری صاحب احادیث کے انکار پر مشتمل مختلف مضامین چھاپتے رہتے تھے۔ سن 32 اور 33 میں ان صاحب نے نیاز فتح پوری صاحب کے مضامین کا رد لکھا، اور اس زمانے میں یہ شملہ میں کام کرتے تھے، اور پھر ان کا سرکاری طور پر تبادلہ دہلی ہوا، اور دہلی میں مولانا اسلم جیراج پوری کے ساتھ ان کا تعلق استوار ہوا، اور اسلم جیراج پوری ان کی فکر ان پر غالب آئی، اور ان سے پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، ان پر انہوں نے پیشہ چلانا شروع کیا، اور یہ پٹی پڑھائی اور سبق سکھایا مسلمانوں کے کہ حدیث کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور سلف صالحین پر اعتماد بالکل اٹھا دیا، اور یہ بتایا کہ امت میں اب تک دین کو کوئی ایسا نہیں سمجھا جیسا کہ اب ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں واقعہ ہے کہ 19ویں صدی سے یہ جو سیلاب شروع ہوا
اور 20ویں صدی میں بھی اس کی موجیں اٹھتی رہیں، تو اکثر شارحین جو اسلام کے لیے بڑے ہمدردانہ صورت میں اٹھے اور ان کے دعوے یہ تھے کہ وہ امت کی رہنمائی کریں گے، اپنے نفس کی گمراہی کا شکار ہو کر اسلام کی ایسی تشریح پر آمادہ ہوئے جن کا حقیقت میں ان نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ان شارحین کا فریب انسانی عقل کی دجل اور فریب کا بدترین نمونہ ہے۔ کوئی آدمی علم کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالی نے اسے جو بھی ذہانت عطا کی ہو، بس وہ لوگوں پر یہ امپریشن ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ غیر معمولی ذہین ہے اور اعلیٰ درجے کی خطاب کرنے کی صلاحیتیں اس میں ہیں، اور وہ مجمع کو باندھ دیتا ہے۔ یہ ایسی بڑی بلائیں ہیں کہ اس سے کوئی بھی امت اور گروہ اور فرقہ جتنا بھی گمراہ نہ ہو اتنا ہی تھوڑا۔ یہ سب چیزیں انسان کے نفس کے وہ خوبصورت پھندے ہیں جن کے ذریعے انسان شیطان کے مکر میں پھر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ شیطان کے گمراہ کرنے کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کی تشریح کا حق سلب کیا، اور انہوں نے اپنی تحریرات میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تشریح کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور جو کچھ تھا وہ اپنے زمانے میں ختم ہو گیا۔ یہ حق اب ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنے دور کے مطابق قرآن کی تشریح کریں۔ احادیث کے نام سے جو چیزیں ہمارے پاس اب پائی جاتی ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور زندگی کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے ارشادات عالیہ کو کوئی رہنمایانہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم سے مسائل کو سمجھنے کا حق امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گجا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں تھا، اور ہمارے دور میں اگر قرآن سے کوئی چیز قانونی اعتبار سے سمجھی جاتی ہے تو اس کا حق مجھے حاصل ہے یا میرے استاد سے انہیں حاصل ہے، اور ہمارے بعد کسی بھی اسلامی حکومت کی پارلیمنٹ یا اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر دور میں قرآن کی تشریح کرتی پھرے اور ہر دور میں وہ دین کو جو چاہیں اپنے اجتہاد کے ذریعے تبدیل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ان کی بات ہر دور میں مانی جائے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک گمراہ کن نظریہ یہ دیا، اور احادیث کی انکار اور احادیث کے انکار اور احادیث کی قانونی حیثیت کو نہ ماننا، اس کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان صاحب مرحوم نے رکھی تھی، اور اس پر انہوں نے پوری بلڈنگ اور تعمیر اس کی اور عمارت کھڑی کر دی۔ اور اب بھی جو شخص آپ کو ملے گا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اس بے جا اور آزاد مطالعے کا بھی ہے کہ جو کسی استاد کی سرپرستی اور رہنمائی کے بغیر کیا گیا ہوگا، اور اس نے یقیناً ان کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہوگا۔ دوسرا گمراہ کن نظریہ جو شاہکار رسالت، معراج انسانیت، مفہوم القرآن اور ابواب القرآن میں انہوں نے دیا، انہوں نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنے دور میں وہ ملت کا، امت کا مرکز تھے، اور انہیں اپنے دور میں تو یہ حق حاصل تھا کہ چلیے وہ قرآن کی تشریح کر دیں، لیکن قرآن کی جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مرکز ملت، یہ انہی کا لفظ ہے کہ مرکز ملت ہونے کی حیثیت سے وہ اس زمانے کے لیے تھی۔ اب اس دور میں چونکہ مرکز ملت ہم ہیں، لہذا وہ حق ہم تک پہنچتا ہے، اور جو کچھ
مرکز ملت ایک دور میں تشریح کر دے، ضروری نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی مرکز ملت بھی اس کو مانے۔ اور تیسری گمراہی جو ان تمام گمراہیوں کے ستون ہیں، ان میں تیسرا ستون یہ تھا کہ قرآن ہمیں صرف یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ایسی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کریں جو سارے کے سارے رزق کے ذرائع پر قابض ہو جائے اور ساری اپنی مخلوق کے رزق کا بندوبست کرے، اور دولت کی تقسیم مساویانہ بنیاد پر ہونی چاہیے۔ بس قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن کو عبادات نہیں پتا، قرآن عبادات پر زور نہیں دیتا، قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ایمان اور یقین کی کیا بات ہے، نہ ہی قرآن انسانوں کے تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سے تعلق، اس کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس بات کی فکر کہ آخرت میں ہماری نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، اور تقویٰ جس کی تلقین بار بار قرآن کرتا ہے، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیزیں لا حاصل ہیں۔ اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو یہ کیجئے کہ کسی بھی طرح ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے، مرکز ملت قائم ہو جائے، اور اس کی تشریح کا حق ہمیں حاصل ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کردہ باتیں اس دور میں نہیں چلیں گی، ولیعذ باللہ یہ ساری گمراہ کن باتیں ان کی کتابوں میں مل جائیں۔ امت نے اب تک جو کچھ سمجھا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، جنت اور دوزخ کیا ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا، اور معجزات کیا تھے، پوری امت کی متفقہ تشریح کے وہ منکر ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اور ہم نے جو عرض کیا ہے کہ اس کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ بلند و بالا عمارت تعمیر کی ہے۔ انہوں نے آپ سر سید کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، اور یہ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ ایک ہی شاخ سے پیدا ہونے والے یہ دو پودے ہیں، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا ہو گیا۔ کہیں کچھ کسی سے سننے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ان باتوں میں کچھ بھی شبہ ہے تو آپ صرف ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہ ہم مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ امت کی ڈوبی ہوئی اس نگیا کو پار کرانے اور ترانے کے چکر میں تھے۔ لاہور میں دوست ایسوسیٹس، یہ ایک ادارہ ہے، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور، بس اتنا پتہ اس کا کافی ہے۔ آپ انہیں خط لکھ دیجئے چھوٹا سا، اور یہ لکھ دیجئے کہ سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر ہمیں بھیج دیں۔ چند سو روپے کے خرچے سے وہ تفسیر آپ منگا لیجئے، خود پڑھ لیجئے، اور خود یہ اندازہ کر لیجئے کہ پہلی اینٹ انہوں نے رکھی کس طرح سے ہے، اور امت میں جو چیزیں متفقہ طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں چلی آتی تھی، انہوں نے ان کے تصورات کیسے تبدیل کیے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر کہ کچھ علماء یا اہل علم سر سید احمد خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں تو بھائی کوئی ایسا نشہ نہیں چڑھ گیا، کوئی آنکھوں پہ پردہ نہیں پڑ گیا کہ خام خواہی سے ایک آدمی کی مخالفت کی جائے۔ ہم صرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو خود پڑھیے، آپ تفسیر منگا لیں ان کی، اور ان کی تفسیر میں ایک دو مقام آپ سے عرض کر دیتے ہیں، آپ اس کو کھول لیجئے، اور 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے 116 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات دریافت فرمائیں گے کہ کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے، آپ نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو دو خدا بناؤ اور اللہ کو چھوڑ دو، تو سیدنا مسیح علیہ السلام نہایت بے قراری اور ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، کون ہے جو تیرا شریک ہو سکے،
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ یہ مجھ کو کون سا حق پہنچتا تھا، زیبا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے وہ بات کروں جو میرا حق بنتا ہی نہیں تھا۔ اور تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اللہ اگر میں نے لوگوں سے کبھی بھی اس آیت کا یہ پرچار کیا تھا کہ مجھے اور مریم میری والدہ علیہ السلام کو خدا بنا لیں، تو آپ تو جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی، آپ خوب جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں تو وسوسہ بھی اس کا نہیں گزرا۔ ولا اعلم ما فی نفسی کا، اور جو کچھ آپ کا آج ارادہ ہے اللہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، اور اللہ بن دیکھی باتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ ان آیات کی تشریح میں سر سید صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں، پہلی جلد کے 161 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں، کون مسلمان، یہ آپ سے ایک سوال عرض کر رہے ہیں، اس کے بعد اصل عبارت پڑھ دیتے ہیں، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کون سا مسلمان ایسا ہے دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور جتنے بھی جلیل القدر انبیاء، مختصر یہ کہ جتنے بھی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں تھے؟ ہم سب انہیں افضل مانتے۔ اور تیسرے پارے کی پہلی آیت اس عقیدے کی تشریح کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مان لیا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ جس ہستی کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، اور قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر تمہارے دور میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم ان کی مدد کرو گے اور ان سے ایمان لاؤ گے۔ سب نے جس کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا سب سے افضل ماننا یہ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ مسلمانوں نے یہ عقیدہ خود سے نہیں گھڑ لیا۔ کئی ایک احادیث اس مسئلے پر گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی تھی، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت ادریس اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔ یہی عقیدے کی بات سیکھی پڑھی اور سنی ہے، اور یہی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ سر سید لکھتے ہیں ٹھیک انہی کے الفاظ آپ غور فرما لیجئے، کہتے ہیں مسلمانوں کے حال پر اس سے بھی زیادہ افسوس ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سابقین سے افضل سمجھتے ہیں۔ انبیاء سابقین کے معجزے تو قرآن میں بتلاتے ہیں، مگر افضل الانبیاء کے ایک معجزے کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں دکھاتے۔ پھر قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں اور اس پیراگراف کے آخر پر لکھتے ہیں، پس خود ہمارے سردار نے معجزوں کی نفی کی ہے، پھر کس طرح ہم معجزوں کو مان سکتے ہیں؟ یہ ایک پورا پیراگراف ہے جس کی عبارت آپ نے سنی، اور اس کا خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے حال پر بڑا ہی افسوس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام تو ان کے پھر معجزے قرآن میں آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ تو قرآن میں آیا ہی نہیں۔ اب معجزات کا انکار کرنا تھا نا سر سید نے، تو قرآن نے جتنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے اس کا انکار ہو گیا، اور آخر پہ لکھ دیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے متعلق کہتے تھے کہ میں تو کوئی معجزہ دکھاتا نہیں ہوں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نفی کر رہے ہیں
کہ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم مانیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ تھا؟ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ قرآن نے معراج کا ذکر کیا ہے اور یہ کیا تھوڑا معجزہ تھا؟ لیکن وہ معجزہ مانے تو تب نا. اور پھر اس میں کون سی بات ہے جس میں مسلمانوں کے حال کے افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں سر سید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس ہے مسلمانوں پہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں افضل مانتے ہیں. اب اسی جلد کا ایک دوسرا مقام دیکھ لیجئے، منگائیے اسے، خرچ کیجئے نا پیسے تھوڑے سے اور پڑھیے. سورہ ہود میں 43 نمبر آیت کریمہ کی تشریح کی ہے، اور وہاں پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال بیان اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے ایک عذاب کا ذکر کیا ہے جو اس قوم پہ نازل کیا گیا تھا. اب بجائے اس کے کہ سیدھی طرح مان لیا جائے کہ خدا کا عذاب آیا تھا، ان آیات کو وہ کس طرح پھیرتے ہیں اور معجزات کا اور خدا کے عذاب کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی عذاب آیا ہی نہیں تھا. قرآن بار بار بتاتا ہے کہ وہاں پتھر برسے تھے اس مجرم قوم پر، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے زمین کو پلٹ دیا تھا، اور اللہ تعالی نے ہی بتایا ہے کہ وہ ایک شدید عذاب تھا جو اس قوم پہ نازل کیا گیا. اور تاریخ میں آتا ہے یہ بھی کہ وہاں پر ایسا شدید عذاب نازل ہوا کہ نیچے سے پانی زمین کے اوپر آ گیا. لیکن سر سید چونکہ معجزات کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ لکھتے ہیں، یہ ان کے الفاظ سن لیجئے، تھوڑی سی اردو قدیم ہے مگر اسے سمجھنے کی کوشش کر لینی چاہیے. تحریر ہوئی یہ بات غرضے کے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جہاں سدوم و عمورہ وغیرہ شہر آباد تھے وہاں آتشی پہاڑ تھے، اور نفتا یہ گندک کی کانیں کثرت سے تھیں. آتشی پہاڑ کے پھٹنے اور نفتا یا گندک کے مادہ میں آگ لگ جانے سے وہ تمام شہر غارت ہوئے، اور زمین کی وہ موٹی تہ جو نفتا کے مادہ سے بنی ہوئی تھی پھٹ گئی اور جل گئی، اور تمام کے تہ زمین کا دھنس کیا، اور پانی جو اس تہ کے نیچے تھا اوپر آ گیا، اور ایک بہت بڑی جھیل پیدا ہو گئی جو اب ڈیڈ سی یا بحر لوط کے نام سے مشہور ہے اور دنیا میں عجائبات سے. یعنی جو معجزہ اور خدا کا عذاب تھا اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور مدد اللہ نے نازل فرمائی تھی، وہ کچھ نہیں. وہاں تو پہلے ہی سے آتشی پہاڑ تھے اور آتش فشاں تھے اور گندک کی کانیں تھیں اور تیل تھا اس زمین میں. اور پھر کیا ہوا؟ اس میں آگ لگ گئی. ارے بھی یہ آگ لگی کیسے تھی؟ فرض کر لیجئے یہ آگ یہ لگ گئی تو یہ خدا کی طرف سے عذاب نہیں آیا تھا، اور زمین پھٹ گئی اور ایسے ہو گیا اور پانی آ گیا اور یہ دنیا کے عجائبات میں سے ہو گیا. یہ سر سید جو پہلی اینٹ رکھ گئے تھے نا، یہ اسی پر عمارت ساری تعمیر ہوئی ہے. اس لیے بار بار یہ درخواست کرتے ہیں آپ کسی کی نہ سنیے، حتیٰ کہ ہماری بھی نہ سنیے، آپ خود سر سید کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے جو ان کی مخالفت کی تھی کچھ اندھے بہرے نہیں تھے. لوگ ان باتوں کو پڑھتے تھے، اور آج سے 125 برس پہلے مسلمانوں کا معاشرہ نسبتاً زیادہ بہتر تھا. ان لوگوں میں زیادہ کچھ اللہ کا خوف تھا. ہم اپنے باپ دادا پردادا کے دور کو دیکھ لیں، ان میں حیا شرم زیادہ تھی، ان میں اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ تھا بھائی. اور اس وقت کی سوسائٹی میں پھر بھی اصلاح کا اثر تھا اور لوگ اللہ کے ساتھ کچھ نہ تعلق رکھتے تھے. وہ یہ چیزیں جب پڑھتے تھے تو پھر وہ آخر کس طرح انہیں ہضم کر لیتے. اس لیے وہ اس چیز کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں اور اسی عمارت کو تعمیر کیا ہے ان صاحب نے. اور پھر انہوں نے مستقل رسالہ طلوع اسلام کے نام سے شروع کیا، اور علامہ الحفیظ ایک سے ایک بڑا اعتراض انہوں نے حدیث پر کیا. اور اب جتنی انکار حدیث کی بلڈنگ نظر آتی ہے
اس کے بہت بڑے نمایاں ستون اور اس کی بنیاد میں اپنے پتھر ڈالنے والے یہ وہی شخصیت اور ہستی ہے جنہوں نے ابواب القرآن، لغات القرآن، انسان نے کیا سوچا، شاہکار رسالت، معراج انسانیت، تقدیر، یہ سب کتابیں لکھی اور ان کا نام نامی تھا غلام احمد پرویز۔